سورہ ابراہیم آیت نمبر ہے 22. قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا. یار اللہ کی طرح کون سمجھائے گا کسی کو. 22 نمبر آیت ہے سورہ ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر. قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے لیے جنت کا, دوزخیوں کے لیے دوزخ کا, تو اس وقت شیطان کہے گا کس سے؟ اس سے جس کو اس نے ورگلایا ہوگا, یعنی اکثریت. ان اللہ وعدکم وعد الحق. دیکھو بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ اپنے وعدے میں سچا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ نبیوں کے ماننے والوں کو جنت میں اور نبیوں کے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا. ووعدتکم فاخلفتکم. اور دیکھو جو میں نے دنیا میں تمہیں میں نے امیدیں دلائی ہوئی تھی نا, تم سے وعدے کیے تھے کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, ہاں یہی آج میں اعلان برات کرتا ہوں. سر شیطان نے کبھی ہم سے دنیا میں یہ وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ, دل میں یا باہر, کہ تو نماز نہ پڑھ انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا؟ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ شیطان قیامت دن کہے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا آج میں اسے اعلان برات کرتا ہوں. شیطان نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا, وہ یہی وعدہ کیا ہوا ہے. او یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, طول عمل, وہ جو بھی ہے بخشا جائے گا. یہ شیطان وعدے کرا رہا ہوتا ہے. شیطان کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ تو یہ گناہ کا کام کر انشاءاللہ میں تجھے بخشوا لوں گا, یہ تو نہیں وہ کہتا. وہ کہتا ہے تیری نسبت تجھے کام آ جائے گی, تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے, تجھے اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دے گا. وہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. یہ شیطان کے وعدے ہیں. اور کتنا دھوکہ ہے, اللہ کے نام پہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی فلم چلا دی ہے. شیطان کہے گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میں آج خود ہی منکر ہوتا ہوں اس وعدے سے, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھ وما کان لی علیکم من سلطان. مجھے دنیا میں تجھ پہ زور کوئی نہیں تھا. یہاں تو کہتے شیطان نے کام کرایا. تو میں پھر چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھے 1,00,000 روپیہ فی فجر دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 50,000. سر پہلی اور دوسری صف پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جو کہتے ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی, وہ کہہ کے آنکھ نہیں کھلتی کہ مسجد جا کے سویں گے. اور میں بھی لوگوں سے ہی مشورہ کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی, تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سر مسجد میں سوئیں 1 مہینہ, تو انشاءاللہ مسجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اس جگہ پہ سوئیں جہاں پہ نماز ہوتی ہے. اے نہ کہ کمرے وڑ کے سو جاؤ, اتنے تو کسی نے نہیں جگانا. جتنے نماز ہوتی ہے نا اتنے بستر ڈا کے سو جاؤ. جہے 1-2 نمازی آتے ہیں تو ڈنڈے نال اٹھا لین گے, تہاڈی اکھ بھی کھول لین گے. تو سارے دنیا کے شیطان فیل ہو جائیں گے ایک بندے کی فجر چھڑانے کے لیے. اور اس کے برعکس اگر دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اسے فجر سے زور تک تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا, اس تصور سے کوئی کہے گا یار نہ آج نیند نہیں پڑنی, کیونکہ یہ نقد ہے, آخرت ادھار ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا, شیطان کہے گا مجھے تو کوئی تجھ پہ زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی, تم خود ہی میری دعوت مان لیتے تھے. میں نے زبردستی تم سے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں نہیں جانے دوں گا, یا اذان ہوئی تو میں تمہیں پکڑ کے کہیں اور لے جاؤں گا, نہیں, صرف بلاؤں گا. بلا تو مؤذن بھی رہا تھا. تو نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے ملامت مت کرو, اپنی جان کو ملامت کرو. میں نے کیا کیا؟ جو کچھ کیا اپنے گڑا تم نے خود. اس کا پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں, آج منو نہ پیٹ, اپنی جان نو پیٹ. ما انا بمصرخکم, آج میں تیرا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وما انتم بمصرخی, نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں جو تو دنیا کی زندگی میں اللہ کے مقابلے پہ مجھے ٹھہرایا ہوا تھا. اللہ کے مقابلے پہ کوئی مسلمان ٹھہراتا تو نہیں ہے, لیکن ٹھہراتا ہے جب وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. فجر کے وقت نماز کے لیے نہ اٹھنا, اپنی نیند کی پرواہ کرنا, یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی ہے. خواہش نفس کو خدا بنانا ہے. نیند اس کا خدا ہے, اگر اس کا خدا اللہ ہوتا تو نیند چھوڑ دیتا, فجر پڑتا. یہ ہے خواہش نفس خدا. تو تم مجھ سے جو میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہراتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور داخل کر دیا جائے گا اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال کیے. جنات تجری, ایسی جنت میں, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. من تحتها الانہار خالدین فیہا,
وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا فرشتوں کی سلامتی سے۔ یہاں بھی آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں نا تو انہوں نے بار میں وہ کھڑے کیے ہوتے ہیں بوائز جو السلام علیکم، ہمارے سب کانٹیننٹ میں السلام علیکم مسلمان ملکوں میں کہتے ہیں، وہاں وہ اس کو آپ کو گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ کہیں گے، تو وہاں پہ فرشتے کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف دعوت والا معاملہ ہے، شیطان بھی دعوت دیتا ہے، رحمان بھی دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، یعنی جن۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف۔ صحابہ نے بڑی جرات کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا، میرا شیطان بھی اب مطیع ہو چکا ہے، مجھے وہ نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان والا عنصر نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب آپ کی 12 سال عمر تھی تو فرشتے نے آ کے آپ کا سینہ چاک کیا، دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو زمزم سے دھو دیا، اور یہی پھر معراج کے موقع پہ بھی ہوا۔ یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت دی ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ وہ غامدی صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے، بعض لوگ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے یہ آپ کی کشتی نے اسی پانی کے اوپر چلنا ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو اس شخص کی مثال اس بندے کی سی ہے جسے امتحان گاہ میں پیپر لینے کے لیے بٹھایا جائے اور پیپر خالی پکڑا کے چلا جائے، اور جس کو آپ امتحان سمجھیں یہ آپ کا پیپر ہے، آپ کے بیوی بچے ماں باپ آپ کے سارے معاملات یہ آپ کے پیپر ہیں، آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے، یہ پیپر دیں گے تو جنت ملے گی، جنگل میں چلے گئے تب بھی فیل، پھر تو خالی پیپر ہی دے دیا۔ اسی کو تو اللہ نے آپ کا ٹیسٹ رکھا ہے گیون سرکمسٹانسز میں، ورنہ تو قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ چھوڑ کے سب کو چلے جاؤ، اس نے سلوک کا کہا گیون سرکمسٹانسز، ٹھیک ہو گیا۔